زیادہ ہو رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت خود موجود ہے کہ آپ یہ کہتے تھے کہ مجھے چیزیں یاد نہیں رہتی تھی، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس سلسلے میں عرض کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ چادر بچھاؤ۔ میں نے چادر بچھائی، جو اللہ نے چاہا آپ نے پڑھا، اور پھر فرمایا کہ اس کو سمیٹ لو، تو میں نے اس کو سمیٹ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے میرے حافظے کو اتنا قوی کر دیا کہ اس کے بعد جو بات میں سنتا تھا کبھی بھی مجھے نہیں بھولی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صحابہ کرام کو نعمتیں عطا فرماتے رہے اللہ کی عطا سے، لہٰذا یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ صحیح عقیدے کے ساتھ ہو، کیونکہ یہ خود قرآن عظیم کا اسلوب رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ جب اس منافق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تو گویا اس کا مطمع نظر تو مال تھا، اور طعن کی وجہ یہ تھی کہ اس نے گمان کیا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کی محبت میں خود کچھ مال رکھ لیں گے یا اپنے رشتہ داروں کو زیادہ دیں گے، اور ان کے دل میں بھی معاذ اللہ شاید مال کی طمع ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ صدقات کا جو مصارف ہیں بیان فرما دیے تاکہ واضح ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مال سے کوئی لالچ نہیں، یہ صدقے کے مال میں سے، انہیں زکوٰۃ کے مال میں سے خود لیں گے ہی نہیں، کیونکہ صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں۔ بے شمار بہت ساری حدیثیں ایسی موجود ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ زکوٰۃ اور فطرہ وغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لینا جائز نہیں تھا۔ آپ نے واضح طور پہ بخاری کی روایت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر صدقے کے مال کو حرام فرما دیا ہے، اور حضرت امام حسن یا حسین نے ایک مرتبہ صدقے کا کھجور کھا لیا تھا، تو آپ نے نکال کے اس کے منہ سے نکال دیا، فرمایا کہ صدقہ ہمارے لیے حلال نہیں، کیونکہ اس کو آپ نے مال کا میل قرار دیا ہے، لہذا اسی لیے سید کو زکوٰۃ دینا بالکل جائز نہیں ہوتا۔ صحیح مسئلہ یہی ہے، اور کئی حدیثیں ہیں کہ جب نبی کریم نے منع فرما دیا کہ ہمارے لیے صدقہ چونکہ جائز نہیں، زکوٰۃ کو منع فرمایا، لہذا سید کو زکوٰۃ نہیں ملے گی۔ جو یہ کہے کہ سید کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے وہ بے شمار احادیث کا انکار کرنے والا ہے، منکر ہے۔ تو یہ ارشاد اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر 8 مصارف زکوٰۃ بیان فرما دیے، اور اس طرح اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طعنہ زنی سے محفوظ فرما دیا، جس سے واضح ہو گیا کہ اگر تقسیم کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے تقسیم کرتے ہیں، اپنا ذاتی لالچ کوئی مقصود نہیں ہوتا۔ ارشاد فرمائے انما الصدقات، محض صدقات۔ اب یہ دیکھیے یہاں پر صدقات کا لفظ استعمال ہوا، لیکن تمام جمہور مطلب جو علماء اور فقہاء ہیں اس بات پہ متفق ہیں، مفسرین متفق ہیں کہ یہاں پر صدقات سے زکوٰۃ مراد ہے۔ لہٰذا یہ بھی آج کل ایک عجیب دور چل رہا ہے کہ جب فقہاء کی رائے کوئی پیش کی جاتی ہے تو فوراً اس رائے کو رد کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ نہیں، یہ تو ایک انسانوں کی رائے ہے، قرآن کی بات کرو، حدیث کی بات کرو۔ تو قرآن اور حدیث کی اگر آپ بات کریں تو بغیر انسانی رائے کے ان کے تمام مضامین واضح ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ انما الصدقات، محض صدقات۔ اب بتائیے صدقات سے مراد کیا ہے؟ صدقے کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالی کی راہ میں کچھ خرچ کرنا۔ اگر آپ نے کسی غریب کی امداد کی وہ بھی صدقہ ہے، نفلی بھی صدقہ ہوتا ہے، صدقہ فطر یہ واجب ہوتا ہے، زکوٰۃ ہم پر فرض قرار دے دی گئی ہے۔ تو یہاں پر کون سا مراد ہے اللہ تعالیٰ نے تو بیان نہیں فرمایا، یقینی سی بات ہے کہ فقہاء اور مفسرین نے اتفاق کر کے یہاں زکوٰۃ مراد لی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسانوں کی رائے کو مذہب اسلام کی وضاحت میں بہت بڑا دخل حاصل ہے، اور اس رائے کا اختیار خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔